بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد۔ حضرات ذی وقار سامعین محتشم، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے با ادب غلاموں، بانیان محفل، ثنا خانہ نے رسول کریم، نقیب محتشم اور حضرت قبلہ قاری صاحب اور دیگر تشریف لائے ہوئے جملہ گرامی قدر مہمان، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو پیغام حق پہنچانے کے معاملے میں جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اس سے زیادہ تکلیفیں مجھ اکیلے مصطفیٰ کو پہنچائی گئیں۔ تھوڑا سا میں روایتی میلاد سے ہٹ کر میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی چھوڑ دیں، بالکل چپ ہو جائیں، بس بیٹھ جائیں سرکار، ساری زندگی اہل سنت نے پھول ہی رکھے ہیں ہمارے سروں پر۔ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، اس سارے کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہو۔ اس کو اردو آسانی کے لیے آپ کہتے ہیں علم غیب۔ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ جب آپ یہ بات سمجھ چکے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، پھر جب حضور بدر کی طرف تشریف لے گئے تو آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا وہ بیمار تھی، اور سرکار جانتے تھے کہ میں بدر جاؤں گا، جب میں واپس آؤں گا تو ان کا وصال ہو جائے گا۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بدر کے معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے، حضور بدر تشریف لے گئے دین کے لیے، اسلام کے لیے، نظام کے لیے۔ اور جب سرکار واپس فاتحانہ، حضور جس غزوے میں چلے جائیں، جہاں حضور قدم رکھ دیں وہ فتح ہی ہوتی ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جو استقبال کرنے والے تھے، وہ جس طرح انہوں نے طلع البدر علینا کہہ کے استقبال کیا تھا، اسی طرح استقبال ہو رہا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو دیکھا کہ بقیع شریف میں تو رش لگا ہوا ہے، اور سیدھے آپ بقیع شریف گئے تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ کر لیں یہاں کے کر لیں، اچھا چلیں، کوئی اور عالم آئے اس کے سامنے بیٹھ کے ایسے نہیں کرنا۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کی شہزادی کا تدفین کا وقت ہے، سرکار اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے، اور ایک
روایت ہوتی ہے آخری مرتبہ چہرہ دیکھنا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو جس دین متین کے لیے حضور سید عالم علیہ السلام بدر چلے گئے، بیٹی کا جنازہ نہیں پڑا، تدفین کے تمام معاملات میں شریک نہ ہو سکے، پھر جس دین کے لیے حضور احد شریف تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے شہید ہوئے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے آپ کا کلیجہ مبارک نکال کے اس کا ہار بنا کے دشمنان دین نے اپنے گلے میں ڈالا۔ اور خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تو اکاڑا شریف میں رہنے والوں، بس صرف ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اس دین کے لیے جس دین کے لیے حضور نے پتھر بھی برداشت کیے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، ابھی یہ مجھے گلاب کے پھول دے رہے تھے، کہتے کوئی خطیب نو وٹا مارے ہوں ویکھو ہوندا کی ہوتے نال، کوئی نعت خان ہو ذرا کوئی اس طرح کر کے کہے نا ایسے کرو تو دیکھو ہوتا کیا اس کے ساتھ۔ پیر صاحب کی مقدس ذات پر کوئی صرف چھوٹی سی بات کر دے، دیکھو سنی اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، بھئی تو ساڑھے پیرہ نال گال کر چھڑی۔ تو جس دین کے لیے حضور نے اتنی آزمائشیں برداشت کی، بس اتنا سوال ہے کہ میں اور آپ اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو کروڑ بار کھرب بار مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ وارسی صاحب کو، بخدا مبالغہ کرنا آتا ہی نہیں ہمیں، آ کر طبیعت راضی ہو گئی، روح خوش ہو گئی، اور اس قدر محبت کے ساتھ گلی محلہ یہ سج گیا۔ بس اب اس سفر کو تھوڑا سا آگے کرنا ہے کہ جس طرح یہ گلی سج گئی ہے، اسی طرح اسمبلی کی گلی بھی حضور کے دین سے سج جائے، کمال ہو جائے گا۔ توجہ، صرف توجہ۔ بندہ نواز دین کا کام ماضی میں بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ مالکوں کی مہربانی ہوگی کہ مالکوں نے جس طرح وہیل چیئر والے بابے کو چنا ہے، وہ ہمیں بھی اگر قبول کر لیں تو یہ ان کی مہربانی ہوگی، ورنہ مالکان و نوکران دا کوئی کاٹا نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کیجیے، اور انج پیار کر جو جو میں مستری برکت علی لوہار نے کیتا، بس کہ وہ پرانے وقتوں میں بزرگوں کو پتہ ہوگا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا، کوئی میری عمر 50 سال نہیں ہے، صرف تھوڑا سا شہر سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے وقتوں میں کلاڑیاں ہوتی تھیں، دراٹیاں ہوتی تھیں، تو ان کو تیز کروانے کے لیے ایک بھٹی سلگائی جاتی تھی، اس بھٹی میں ان کو ڈال دیتے تھے، وہ سرخ ہو جاتی تھیں، انہوں نے پھر باہر کٹ کے کٹ کٹ کے تے انہوں نے سیٹ ویٹ کیتا جاندہ سی۔ تو مستری برکت علی لوہار لوگوں کے اوزار گرم کر کے تو اپنی روزی روٹی کا کام چلاتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرزائی چلا گیا اپنے اوزار ٹھیک کروانے کے لیے۔ تسی بھی تھوڑی دیر رستے کیمرہ میں تھوڑی دیر رستے بس چپ ہو جاؤ، میں ٹر جاؤں گا، پھر جو میں دل کرے بولنا۔ اصل میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے سبق امیر المجاہدین سے پڑھا ہے، یہ میرے علاوہ آپ کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، آپ تو اس کو پڑھ جائیں گے۔ تو بابا جی فرماتے تھے کہ جب حضور کا ذکر شروع ہو جائے تو جو چیز درمیان میں حائل ہو اس کو اٹھا کر باہر، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، ابھی نہ چلائے، ابھی نہ چلائے۔ خوش؟ چلو تھوڑی بھی پوری ہو گئی۔ ہمارا پروگرام جو ہے نا یہ والا، یہ مدینہ منورہ میں براہ راست رسول اللہ خود دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب گلی بری ہونی تھی تب
نفس بڑا خوش ہونا تھا بھائی میں انہیں بندے تقریر کی تھی بندے 4 ہی ہون کم دے تسی یہ پیغام اگے پہنچا چھڑو گے تو میرے آنے دا مقصد پورا ہو جائے گا ہم بندوں کے لیے آتے ہی نہیں لو جناب انہیں آ کے تے اپنے مرزے دی تبلیغ دے بارے اور ایک مسئلہ وچ سن لو جی تسی عشاء دی نماز پڑھ کے ہونا آئے ہو نماز دے اندر بس اوقات انسان نو بڑے بڑے خیال آ جاندے ہیں کئی باری انج ہوندا پورا اوکاڑا اسی پھر لیندے نماز کئی باری پورا پنجاب پھر لیندے ہیں کئی باری پورا پاکستان پھر دے رہے ہیں جدوں سلام پھیرن لگ دے ہیں پتہ چلتا او ہو میں تے اوکاڑے بیٹھا ایسا ہوتا ہے یہ فطرت ہے کوئی نہ مانے الگ بات ہے ویسے ہوتا ہے خیالات انسان دنیا میں رہ رہے ہیں دنیا داری ہے ہر بندہ کہتا ہے میرے مرن تو بعد میرے بچیاں دا کی ہوئے گا کدی کسی نے نہیں کیا میرے بچیاں دے مرن تو بعد میرے بچیاں دا کی ہوئے گا قحط محبوب الہ نے 7 صدیاں پہلے یہ بات کہی تھی کہ قحط الرجال ہے آپ نے 700 سال پہلے کیا سی بھائی بندے نہیں رہ کے 700 سال پہلے حال سی تو ان کی حال ہوئے گا پوری دنیا ٹر جاؤ تو انہوں بابے ورگا نہیں لبے گا بابے ورگا نہیں لبے کیوں مولوی اور نہیں ہے بابے نے بھی کتابوں ہی پڑھی ہیں جڑیاں اور مولویوں نے پڑھی ہیں لیکن پھر آخر کوئی شے تو ہے نا جی جس نے بابے کو باقی ساری دنیا سے ممتاز کر دی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہے جو ہم نے خود بابا جی سے سنا ہم نے استاد صاحب سے پوچھا 2005 میں 37 38 39 سال استاد صاحب کی عمر ہوگی 40 سال استاد جی داڑھی شریف کے بال اتنی جلدی سفید کیوں ہو گئے یہ 2005 کی حضور بات کر بابا جی نے جواب دیا فرمایا میں تیاڑی تو انہوں سبق پڑھانا تے رات نو غم امت دے اندر روندہ رہنا میں حضور کی امت کے لیے رات کو روتا رہتا ہوں تاں آیا میرا حال ہو گیا رو رو کے میرے بال چٹے ہو گئے یہ 2005 کی میں بات کر آئیں ادھر آئیں قبلہ گال سنو نا تھوڑی مہربانی گال تو سنو یہ اچھا مان لو جدوں اچھا بیٹھو میری گال سنو تسی بیٹھو کوئی گال توجہ سرکار بہ جو نا اچھا چلو تسی اتنے بیٹھو سی ساڑھے بڑھے ہو نہیں میں پھر تقریر نہیں کرنی ہاں ٹھیک ہے اچھا میں مسئلہ آپ کی خدمت میں علماء بھی بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ کہ دوران نماز جڑے خیال آندے ہیں انہاں دی وجہ تو بندے دی نماز نہیں ٹوٹتی ایک بندہ انہوں وسوسے آندے ہیں خیالات آندے ہیں وہ دی وجہ تو دی نماز نہیں ٹوٹے گی یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جویں دا مرضی خیال آ جائے لنگ جائے نماز نہیں ٹوٹے گی کروڑاں تے ارباں تے خرباں سلام امن ساڑھے بابے انہوں حضرت قاضی یاز مالکی نے شفا شریف دے اندر لکھیا کہ ایک بندہ اس طرح بیٹھا ہوئے ایویں بیٹھا ہے تے بیٹھیاں وہ دے دل چوئے خطرہ تے خیال لنگ گیا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تے فرمایا سوچن نالی کافر ہو جائے گا بابا جی فرماندے سن قاضی یاز مالکی ورگا بندہ قیامت تک کسی ماں نے نہیں جڑنا انج سوچ لوے بھائی یہ اس قدر نازک مسئلہ ہے اچھا ہون واپس آؤ جی اور جناب اس نے اپنے اوزار دیے مستری کو گرم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اس شکل دے اندر بدلنا ہے تے او نال ہی انہیں اپنے مرزے دی تبلیغ شروع کر لئی انہیں کیا بابے نے ٹوپی نہیں پائی انہیں آج نہیں کیتا یہ علماء کول نہیں بیٹھا انہوں کی پتہ ہے
تو بابے نو پسینہ آئی جائے، بابا اپنا کام کر رہے، کدی انج کر رہے جی ٹکے پکانے اتنے تھلے نہیں کریدا، کدی انج کیتا کدی انج کیتا، وہ بولی جا رہے۔ جب گفتگو 5-10 منٹ ہو گئے، جتنی دیر دے اندر وہ کلاڑی لال ہو گئی، تے بابے نے اچانک ان کر کے کھچ کے باہر کڈی نہ تے اودی تون دے اوتے رکھ چھڈی۔ انہیں کیا میں تریزاں والے کپڑے نہیں پائے، انہیں کیا میں پیران دا مرید بھی نہیں ہاں، کسی دا وڈا سلسلہ بھی میرا نہیں ہے، میں سید بھی نہیں ہاں، میں علوی بھی نہیں ہاں، تے میں کسی وڈے مدرسے چو سبق بھی نہیں پڑھیا، داڑھی شریف بھی میں پوری نہیں رکھ سکیا، میں گناہگار ضرور ہاں لیکن اپنے نبی دے نال غداری تے نہیں نہ کر سکتا۔ سنے جی احسان صاحب سنے بات، انہیں جناب تھے رکھی کلاڑی، انہیں کیا کہہ کہ مرزا کافر ہے، کہو، کیونکہ وہ ہے ہی کافر، نے کہا کہو کافر ہے۔ انہیں سوچیا 1-2 سیکنڈ استے، انہیں کیا ایک گل یاد رکھی، ایک تے تیز ہے دوسری سرخ ہے تے تیسرا حضور دے غلام دے ہاتھ چھے۔ میں بڑے محتاط جملے استعمال کر رہا ہوں، آپ کے عزمیں اتنے مضبوط نہیں، پھر بعد ہی کہو گے مفتی صاحب آگ لا کے آپ پہ ٹر گئے۔ تو وہ مجاہدی کیسا جس کی خطابت کے اندر جو ہے وہ کوئی شعلہ نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے غفاریوں کا باز نہیں آئے تو انہوں کہہ دیں اب آپ معافی مانگ لو، چلا جاؤں، ٹر جاؤں گا، کہو گے تکبر کر دے۔ جڑیاں گلاں کر رہے ہیں نہیں لبڑے نے، بابا کہہ گیا سی نا ساڑھے ورگے نہیں لبڑے، گلاں سن لو، کی پھلاں نو کی کرنا ہے۔ 100 بندہ شہید ہو گیا مستونگ دے اندر میلاد النبی تے جلوس تے، تو کی کرنا نے پھلاں؟ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، افسوس کہ میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ تے انہیں کیا کہہ کہ انہیں سوچیا، صرف انہیں کیا سوچن دا ٹائم نہیں، انہیں کیا چھڑے، انہیں کیا کافر ہے، انہیں جان جاندی نظر آ رہی سی نا، انہیں کیا کافر ہے، انہیں کیا وہ مرتد بھی ہے، کہا مرتد ہے جناب، کہو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے کہا خارج ہے، اس نے کہا کہو جو اس کا حمایتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ انہیں گل کہہ چھڑی، جدو انہیں بابے نے 11 غوث پاک دے نام تے 11 سنائیاں نا انہوں، تے اس تو بعد او کلاڑی دے منہ دے اندر انہیں دستہ ٹھوکیا، تے دستہ ٹھوک کے کہنے لگیا ہون میری دھون تے رکھ، ہون میری دھون دے اتے رکھ۔ انہیں نال کیا، انہیں کیا میری دھون دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑ، تے پھر میں نو لمحہ پا کے تے میرے گوشت دا قیمہ بنا چھڑ، تے قیمہ بڑھان تو بعد میری گوشت دیاں بوٹیاں چو جڑا خون رسے گا نا، او دے چو بھی آواز آئے گی بھئی تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک۔ انہیں کیا اس قطرے چو بھی آواز آئے گی کہ میرے حضور تو آخری نبی ہیں بھائی۔ بس آہستہ بولو، سارے پھڑے جاؤ گے، آہستہ بولو، اونچی نہیں، آواز نہیں کرنی۔ اے رسول اللہ دی 27 جنگوں ہوئیاں جی، 73 ہیں، 27 حضور خود تشریف لے کے گئے، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے جی، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے 73 جنگاں چ، اور کلی جنگ یمامہ دے اندر جڑی حضور دی ختم نبوت واسطے لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہو گئے، اور 36,000 منکرین ختم نبوت دیاں دوڑنا حضور دے صحابہ نے لا کے رکھ چھڑ دیا۔ زندگی دا نہیں پتہ نے، میں ایک گل کر کے جا رہے ہیں جی، جے کوئی تو انہوں موقع لگ گیا جی حضور دی ختم نبوت واسطے میدان سج گیا، تے پھر جناب سرما پا کے گھروں نکلنا، پھر انج لش پش ہو کے نکلنا،
تے ماں نو کہنا ماں صدقے جاواں تیرے تو دودھ پلانے جڑا کیا سی نا میں صدقے یا رسول اللہ آج میں اس نبی دے نال وفا کرن واسطے میدان جا رہے ہیں۔ مر تو انج بھی جانا ہے، بڑے بڑے گئے جناب، جاندہ ہی کوئی نہیں سی جناب، جنہوں نے پچھلے اکتوبر دے اندر حویلیاں جلوس دے اندر جنہوں نے 4.5 بندیاں نو شہید کیتا، جنہوں دا نا ہی کوئی نہیں جی۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، آج انہوں دا نا ہی نہیں ہے۔ لیکن فجی انڈونیشیا سب تو پہلے فجر ہوندی جی، انڈونیشیا تو لے کے فجی تک چلے جاؤ، ساتوں بر اعظم چلے جاؤ، جتھے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا بندہ ہے اتھے بابے خادم رضوی دا ذکر ہو رہا ہے جناب۔ کیوں؟ صرف ساکھی جی گل ہے، جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہونے پلے ایتھے اتھے پینن انہوں نے کھلے، تے جنہ یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہونے پلے۔ اٹھو حضور کی ختم نبوت پر کام کرو، اور یہ ہے محفل کا مقصد، ورنہ وہ تقریراں تے بڑی آسان ہیں جناب، تقریر کرو تو ادھروں بھی کاپی آئے ادھروں بھی کاپی، ادھروں بھی بلے بلے ادھروں بھی بلے بلے، لیکن اے جڑی تقریر ہے ذرا تھوڑی جی اوکھی ہے، یہ دے چے بڑے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی سخت تقریریں کیوں کرتے تھے؟ میں نے کہا اس لیے کہ بابا جی کو اپنی آنکھوں میں جمال یار کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی تھی بس۔ اور عاشق کبھی بھی نرم نہیں ہوئے گا، جڑا نرم ہے وہ عاشق نہیں ہو سکتا، عاشق ہمیشہ ڈاڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی برکت نال سانو حضور دی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے ہوتے پیرے واسطے قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، یعنی سب دے ایمان دی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ فرمایا بزدل ہو سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سرکار نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ او ایمان دی حرارت جیڑی انہیں صدیق اکبر تے مولا کائنات نو عطا فرمائی سی، او دا کوئی کروڑواں حصہ سانو بھی عطا فرما چھٹے۔ تے جدوں کوئی ٹینشن ہوئے تھوڑا جا ذرا دل تھلے نو جانا شروع کرے، ادو امیر حمزہ نو یاد کر لیا کرو، آپ ہی تگڑے ہو جائے، بیٹریاں چارج، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ۔ ساڈا تحریک دا منڈا جی انہوں پھاڑ کے لے گئے تھے، وہ فیض آباد جی دھرنا لگ گیا تھے، آپریشن شروع ہو گیا تو دے پیو دی انہوں کال گئی، انہوں نے کہا وہ منڈیا ہون تے آپریشن شروع ہو گیا تو باز نہیں آندا مولویاں دا پیچھا نہیں چھڑدا تو تے جے ان میں تنو آخری کال کر رہے ہیں، جے تو میرا پتر لگ دے نا تے بس ترنا چھڑ کے کار آ جا۔ تے پتر ترنے بہت کچھ ویک چکیا سی، تے پتر پیو نو ٹیلی فون دے ہوتے کہندا جے تو میرا پیو لگ دے تے ترنے چاہ جا۔ ارا برا کن نکرا، حضرت بلال حبشی دی قبر تے شعر لکھیا ہے، ارا برا کن نکرا کرائی کری من ندرا، اور یہ دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی کیتا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یدرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدوں بھی وڈیاں وڈیاں کوئی مثالاں پیش کیتیاں جان گیا، کوئی کارنامے پیش کیتے جان گے، کسی اور دا نا نہیں پیش کیتا جائے گا، تواڈی برکت نال تواڈے غلاماں دا ہی نا پیش کیتا جائے گا۔ تے اوکاڑے والے اللہ نے تواڈے کول ایک کام لیا ہے تے انہیں دے تے ذرا ڈٹ کے رہنا، آئے دے تے ڈٹ کے رہنا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تمام بانیان بزم کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت اور پر نور اور منظم محفل میلاد مصطفیٰ، محفل ذکر نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا۔ اللہ انہیں بے بہا برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء، ائمہ، خطباء، واعظین اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے جتنے حضرات، مختلف تنظیمات اہل سنت کے جتنے نمائندگان تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اللہ بلندیاں عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ یہ تے ساڑھے بابا جی دی زبانی چو نکلے ہے کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے،
تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ رب پر ہے، پھر رب کے رسول پر ہے، اور ہوگا وہی جو رب چاہے گا اور جو رب کا رسول چاہے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔